ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کی خدمت میں ساجد مرزا کا آداب۔ پیش خدمت ہے اردو میڈیا کی کچھ خاص اور اہم خبریں۔ مرکزی حکومت کے زرعی قوانین کے خلاف مسلسل کسانوں کا احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سنیچر کے روز مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان 5ویں دور کی بات چیت بے نتیجہ رہنے کے بعد کسانوں نے 8 دسمبر کو بھارت بند کی کال دی ہے۔ کسان لیڈر نربھے سنگھ نے بھارت بند پر بولتے ہوئے کہا کہ ہمارا احتجاج صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جیسے دنیا بھر کے لیڈران بھی ہمیں اپنی حمایت دے رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج پرامن ہے۔ وہیں کسان لیڈر ڈاکٹر درشن پال نے کہا کہ آج پورے دن بھارت بند رکھا جائے گا، دوپہر 3 بجے تک چکا جام رہے گا، لیکن یہ ایک پرامن بند ہوگا۔ سیاسی پارٹیوں کے ذریعے بھارت بند کی حمایت کیے جانے پر پال نے کہا کہ ہم اپنے اسٹیج پر کسی بھی سیاسی لیڈر کو اجازت نہیں دینے پر قائم ہیں۔ وہیں نئے زرعی قوانین کے بارے میں کسانوں کے وسیع پیمانے پر آندولن کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو کہا کہ گزشتہ صدی کے قوانین کو لے کر اگلی صدی کی تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ پچھلی صدی میں جو قانون مفید رہے ہیں وہ اگلی صدی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، اس لیے اصلاح کا عمل لازمی طور پر جاری رہنا چاہیے۔ دہلی بارڈر کے قریب کسانوں کی طرف سے جاری احتجاج کے درمیان شیو سینا نے پیر کو کہا کہ اگر مرکزی حکومت زرعی قوانین کو واپس لے لے گی تو یہ ان کا بڑپن ہوگا۔ سینا کے اخبار سامنا کے ایک اداریے میں بگڑتے حالات کو لے کر مودی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا گیا کہ کسان کو احتجاج کرنے کا حق ہے۔ اداریے میں کہا گیا کہ حکومت کو بھی زرعی قوانین کو واپس لینے میں ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی فراخ دلی ہوگی۔ دہلی کی مختلف سرحدوں پر پچھلے کئی دنوں سے ہزاروں کسان نئے زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ وہیں شیو سینا کے رہنما سنجے راؤت نے کسانوں کو اپنا تعاون دیا ہے جو زرعی قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسے اے بی پی نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایوان میں کسی بل کی حمایت میں کوئی ووٹنگ نہیں کی۔ ہم کسانوں اور عوام کے رد عمل کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ عوام جمہوریت میں کیا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج پنجاب اور ہریانہ کے کسان راستے میں ہیں تو اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے ان کی حمایت کی ہے۔ سنجے راؤت نے کہا کہ ہم نے حکومت سے بھی یہی اپیل کی ہے کہ حکومت نے قانون بنایا ہے لیکن کسان اسے نہیں چاہتے، لہٰذا اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے صوفی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کے معاملے میں صحافی امیش دیوگن کے خلاف درج FIR منسوخ کرنے سے پیر کے روز انکار کر دیا۔ جسٹس AM کھانولکر اور جسٹس سنجیو کھنہ کی بینچ نے اگرچہ واضح کیا کہ تعدیبی کارروائی سے صحافی امیش دیوگن کو 8 جولائی کو دیا گیا تحفظ جاری رہے گا۔ عدالت نے دیوگن کے خلاف دائر سبھی FIR کو ایک ساتھ کرنے اور انہیں اجمیر منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ 15 جون کو نشر ہونے والے پرائم ٹائم شو میں صوفی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کیے گئے نازیبا تبصرے کی بنیاد پر دیوگن کے خلاف راجستھان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، مہاراشٹر اور تلنگانہ میں 7 معاملے درج کیے گئے تھے۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف اور امریکہ میں سابق سفیر شہزادہ ترکی الفیصل نے منامہ ڈائیلاگ میں اسرائیل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ اس نے عرب سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور فلسطینیوں کو اذیتی کیمپوں میں ڈال رکھا ہے۔ انہوں نے بحرینی دارالحکومت میں بین الاقوامی ادارہ برائے مطالعات کے زیر اہتمام منامہ ڈائیلاگ میں اتوار کے روز اپنی تقریر کے آغاز میں واضح کیا کہ وہ اپنے ذاتی نقطہ نظر کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے اقدامات پر کڑی نکتہ چینی کی اور اس کو مشرق وسطیٰ میں آخری مغربی نوآبادی قوت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے 1948 کی جنگ کے بعد فلسطینیوں کو ان کے آبائی علاقے سے بے دخل کیا تھا اور 1967 کی جنگ کے بعد اب اپنی مذموم حرکت کو دہراتے ہوئے اول ذکر جنگ کے بعد آباد رہ جانے والے فلسطینیوں کو بھی ان کی اراضی سے محروم کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساجد مرزا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔